فرماتے محاربات و منازعات کے درمیان اصحاب کرام واقع شدند، صحابہ کے درمیان جو لڑائیاں، جو نزاع، جھگڑے جھیڑے، جنگ، محاربات مانے جنگیں، منازعات مانے جھگڑے، جو بھی صحابہ کے درمیان واقع ہوئے ہیں، مثل محاربہ جمل، جیسا ایک جنگ ہوا جمل، محاربہ صفین، جنگ صفین، بر محامل نیک سر باید نمود، ان کے معنی کو نیکی پر سمجھیں، از ہوا و تعصب دور باید داشت، ہوا سے، نفسانی خواہشات سے، دشمنی سے ان کو دور رکھا جائے، ان کو دشمنی پر، خواہشات پر محمول نہ کیا جائے، چن نفوس این بزرگواران در صحبت خیر البشر علیہ وعلیہم الصلاوات و تسلیمات از ہوا و تعصب مزکا شده بودند و از حرص و کینه پاک گشت ہے، کیونکہ ان بزرگان دین، ان صحابہ کے نفوس، صحابیات کے نفوس حضور کے صحبت کی وجہ سے، حضور کی زیارت کی وجہ سے، حضور کی درس کی وجہ سے ان کے نفس پاک ہوئے ہیں، حرص سے پاک ہوئے ہیں، خواہشات سے پاک ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اگر مصالحت دارند برائے حق دارند، اگر کسی کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے بھی حق کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے، اگر منازعت و مشاجرت است برائے حق است، اگر انہوں نے کسی بات میں گفتگو کی ہے، تیزی دکھائی ہے، اگر انہوں نے لڑائی کی ہے، وہ بھی اللہ کے لیے کیا ہے، ہر گروہ بمقتضائے اجتہاد خود عمل نمودند، مخالف را بے شائب ہوا و تعصب از خود دفع کردند، ہر کے در اجتہاد خود مصیب است، 2 درجہ بقول کہ 10 درجہ از ثواب دارد و آن کے مختی است، 1 درجہ ثواب اورا نقد وقت است۔ انہوں نے جو کچھ لڑائیاں کی ہے، فرمایا وہ نفس سے پاک ہے، خواہشات سے پاک ہے، ہوا سے پاک ہے، ان کی سب لڑائیاں بطور اجتہادی ہیں، ہر کے در اجتہاد خود مصیب است، مصیبہ ثواب ہے، جن کی اجتہاد ثواب پہ ہے ان کے لیے 2 درجے ہیں، 2 درجے ہیں، بعض روایت میں 10 درجے ہیں، جو ثواب میں مختی ہے، مختی اور خاطی میں فرق ہے، صحابہ صحابیات کو خاطی نہیں کہنا چاہیے، مختی، اگر وہ مختی ہے، آپ سمجھتے ہیں مختی ہے تو اس کے لیے 1 درجہ ثواب ہے۔ اب میری جان سمجھ رہے ہیں، آپس میں صحابہ جو جنگ جمل ہے یا صفین ہے، درمیان لڑائیاں ہوئی، اگر وہ ثواب پر ہے، ہمارے پاکستان کے چند علماء سوشل میڈیا پہ شروع سے ہی جمل ہو یا صفین ہو، اپنے خطابات میں ان کو جب بیان کرتے ہیں بولتے ہیں کہ حضرت علی حق پہ تھے، اور ان کا جو مقابل کرنے والے مثلا حضرت بی بی عائشہ، حضرت امیر معاویہ خطا پہ تھے۔ اس خطا کی انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ خطا اجتہادی مراد ہے۔ خطا 2 قسم ہے، خطا عرفی، خطا شرعی۔ ہم اگر کسی کو خطا کہیں گے تو وہ خطا، بھائی جان، وہ طالب نے خطا کی، فقیروں میرے مرید فلان نے، زید نے خطا کی، یہ ایک خطا عرفی ہے۔ علماء نے اس خطا کی وضاحت نہیں کی، ہم جس کو لیے کہیں گے خطا، وہ خطا عرفی ہے، ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ یہ اس خطا سے گناہ مراد ہے، اس خطا سے خطا دار مراد ہے، اس خطا سے نقص مراد ہے، اس خطا سے قصور مراد ہے، ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہے۔ ڈنڈی پیروں نے اور خشک مولویوں نے پیسے کے چکر میں اپنے نام کو بڑھانے کے لیے، پیسے والے یاروں کو خوش کرنے کے لیے خطا کے بعد اجتہاد کو لفظ کو استعمال نہیں کیا، خطا اجتہادی ان کو کہنا چاہیے تھا۔ جب بھی خطاب کرتے تھے کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، ثواب پر تھے، اور ان کا جو مخالف تھے وہ خطا پر تھے۔ ہم کیونکہ خطا عرفی استعمال کرتے ہیں، شرعی نہیں۔
خطا دو قسم ہے، خطا عرفی، خطا شرعی۔ خطا عرفی اب ہمارے ذہن میں خطا عرفی بیٹھ گیا ہے۔ ہم اگر کوئی سچا مولوی استعمال کرتا ہے خطا، وہ ذہن میں آ جاتا ہے عرفی، کیونکہ ان 2 نمبر مولویوں نے اس کو خطا کہہ کے لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا ہے۔ ان کو سمجھانا چاہیے کہ خطا 2 قسم ہے، خطا عرفی، خطا شرعی۔ خطا شرعی پھر 2 قسم ہے، خطا انادی، خطا اجتہادی۔ خطا اجتہادی پھر 2 قسم ہے، خطا مقرر منکر۔ انادی بھی تو نہیں ہے، ابھی یہ صحابہ انادی خطا نہیں ہے جس کو خاطی نہیں ہے، مختی ہے۔ خطا اجتہادی یہ ثواب ہے، دونوں ثواب پہ ہے، لیکن وہ ثواب علی کا سواد سے، اس کا ثواب ثا سے۔ آپ سمجھتے میری جان کو؟ جو اچھے علماء تھے دونوں ثواب پہ ہیں۔ یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں سواد کے ثواب سے، ان کا عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ایک ثواب ثا سے، ایک سواد سے، ایک ثا سے۔ مختی سے مراد خاطی نہیں، مختی بلا قصد ہوتا ہے۔ اسی لیے اس بات کو آپ سمجھیں، اس سے ارادہ ثواب کند و بے قصد ازو خطا ظاہر گردد و خاطی کسے کے بارادہ خود خطا کند۔ اس میں فرق ہے، خاطی اور ہے، مختی اور ہے۔ ان خشک مولویوں کو سمجھنا چاہیے، لوگوں کو عرفی کو ذہن میں بٹھا دیا ہے، اب لوگ پریشان ہو گئے، لیکن ان کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ مجدد الفسنہ کے تعلیمات کو پڑھیں، مکتوبات امام ربانی کا مطالعہ کریں۔ میرے شیخ مجدد ثانی فرماتے ہیں جو شخص مکتوبات امام ربانی پڑھے گا ان کو میں ناقص پیر بناؤں گا، دوسرا بار پڑھے گا تو اس کو میں کامل پیر بناؤں گا، تیسرے بار پڑھے گا تو اس کو میں مکمل پیر بناؤں گا۔ آپ اس کو درس پڑھیں۔ آج پاکستان میں کہیں آپ کو علم ہے کوئی درس دے رہا ہے مکتوبات امام ربانی کا؟ کیوں نہیں دے رہے؟ نفس اس میں کچلتا ہے، نفس روتا ہے، نفس کو تکلیف پہنچتا ہے۔ جب کڑوی بات آپ نہیں برداشت کرو گے، حضور نے فرمایا نا، ترک الحق وَإِنْ كَانَ يَقُولُ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا۔ عمر وہ شخص ہیں جو حق بات کر لیتے ہیں چاہے کسی کو یہ بات تلخ لگے۔ کیوں تلخ بات کو آپ سننے کے لیے راضی نہیں؟ کیوں تیار نہیں؟ کیوں ان کو سمجھتے نہیں؟